الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ قرآن مجید میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ دیکھیں، یہ جو تھمبنیل پر بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوا ہے ویڈیو کس عنوان پر بنائی گئی ہے، کیا ٹاپک ہے آج کا ٹاپک ہے کیا اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے؟ تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہمارے برادران وطن، یعنی جس میں سبھی نان مسلم سب آ گئے اس کے اندر، برادران وطن کے اندر، اور خاص طور سے مسلمانوں کا طبقہ بھی، یعنی مسلمان امت مسلمہ، خاص طور سے ہمارے یہ جو ایشیا میں ہے، اس کے خاص طور سے ان لوگوں کے اندر یہ دھارنا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ اور جب ہمیں کچھ اس طرح کے لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف کہ اسلام تو ابھی آیا ہے 1400 سال پہلے، خانہ کعبہ بھی ہمارا ہی تھا، خانہ کعبہ مندر تھا، اور یہ اسلام نے آ کے دنیا میں ادھم مچایا اور خون خرابہ کرا، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو اگر آپ نے پوری دیکھی تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام صرف 1400 سال پہلے آیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا، اسلام کی تکمیل 1400 سال پہلے ہوئی ہے، یعنی اسلام مکمل ہو گیا 1400 سال پہلے۔ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو آپ نے ذرا غور سے سنا ہو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، آج کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی جو اسلام کی نعمت چلی آ رہی تھی وہ بھی تمام کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو، یعنی اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہ ہو، اسلام ہی ہو جو کہ تمام نبی اور رسولوں کا طریقہ ہے اور دین تھا۔ دیکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور اگر کوئی اس عقیدے سے ہٹتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے اور وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں، خاص طور سے قرآن میں، حدیث مبارکہ میں بھی جن رسولوں کا اور نبیوں کا ذکر آیا، ان کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دو انڈیپینڈنٹ سورس ہیں اسلام کے، قرآن و سنت، اور سنت کی ماڈرن فارم حدیث مبارکہ۔ اب دیکھیں اس کے اندر قرآن مجید کے اندر جو بھی نبی کا نام آئے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اسی طرح سے اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور دیگر موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام تک، جتنے بھی نبیوں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا ایک کا بھی، اور قرآن مجید جن نبیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا، یہ کہنا کہ ہم تو نہیں مانتے ان نبی کو، ہم تو ان نبی کو اپنا نہیں مانتے، یہ تو کسی اور کے نبی تھے، ہم تو نہ تو ان سے محبت کرتے نہ ان کو اللہ کا نبی مانتے، تو یہ کفر ہے اور وہ بندہ کافر ہو چکا، اسے تجدید ایمان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اسی طرح سے آدم علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، اور نسل انسانی یعنی انسان کی نسل کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام ہمارے بابا آدم جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام انسان جو بھی اس دنیا میں ابھی موجود ہیں، موجود تھے یا موجود ہوں گے آنے والے ٹائم میں، تمام آدم علیہ السلام اور ما ہوا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ ہمیں دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے کہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے۔ تو جس طرح سے آدم علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے باقی نبیوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو باقی نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی دوسرا دین لائے ہوں، اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور یہ باقی نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، کوئی دوسرا دین لائے ہوں، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ماننے کا حکم دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، غلط دھارنا ہے۔ ان سب کو بھی ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، اس میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسول رسالت کے اوپر میں بھی آ جاتا ہے، اور آخرت تو آپ جانتے ہیں۔ رسالت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو نبی ماننا یا رسول ماننا یا قرآن پر نازل ہوا یہ ماننا۔ رسالت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مانا ہے، تو ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں اور نبی آئے ہیں ان سب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام
دنیا کی ابتدا سے جو پہلا انسان آیا ہے اس کو نبی بھی کہتا ہے اور اس کو ماننے کا حکم بھی دیتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا حکم بھی دیتا ہے. اس کو نبی ماننے کا حکم تو دیتا ہی ہے اور اس کا انکار کفر ہے. قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا, قصہ آدم و ابلیس 7 جگہ بیان ہوا. تو آدم علیہ السلام اگر ہمارے نبی ہیں تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی یہ چیز سٹارٹ ہو گئی تھی, یعنی اسلام. اس کا نام وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آپ پڑھیں گے تو الگ الگ ہوتا رہے گا, کیونکہ لینگویج الگ الگ رہی ہر وقت کے اندر. ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ السلام, ہیبرو لینگویج تھی اس وقت. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تو یہاں پر جو ہے وہ عربی لینگویج شروع ہو گئی. تو لینگویجوں کے فرق سے نام تبدیل ہوتے رہے, لیکن نام اسلام ہی رہا ہمیشہ. اب دیکھیں, یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل 1400 سال پہلے ہوئی ہے. اب اس بات کو کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو مندر ہمارا تھا, یہ دنیا پہ قابض ہو گئے, پھر انہوں نے زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ ہمارے ہی نبی کے اولادے ہیں. ہم تو یہ بات کسی سے کہتے ہی نہیں, کسی کی تکفیر کرتے ہی نہیں کہ یہ کسی اور کی اولاد ہے. ہم سب کو اپنا خونی بھائی تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ سب ہمارے خونی بھائی ہیں. تو جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ کعبہ ہمارا تھا, کعبہ تو مندر تھا, ان کے لیے بھی ایک بات بیان کر دوں. اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لوگوں تک شیئر کریں. دیکھیں, خانہ کعبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں مندر بن چکا تھا, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بت خانہ, ایک صنم خانہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو کیوں واپس سے مسجد بنایا, اس کی ذرا تفصیل جاننا چاہیے. وہ یوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو جد امجد ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام, جو کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں. اسحاق علیہ السلام سے پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا اور اسماعیل علیہ السلام سے ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام, اسی پورے شجرے میں سے آپ کی جو ہے ولادت ہوئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی نیو رکھی. روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کی نیو رکھ دی تھی, لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو انہوں نے اس کی بنیاد توحید پر کری, خانہ کعبہ کی, جو کہ مکہ میں اب اس وقت موجود ہے. خانہ کعبہ کی بنیاد توحید کے اوپر رکھی. بعد میں اس کو ایک شخص نے جو ہے, تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے اس میں لا کے بت رکھ دیا, اور بت رکھنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگوں نے اپنے بت اس میں رکھنا شروع کرے. تو وہاں حج تو جاری تھا, تو حج کے دوران لوگ بتوں کا تعارف ہوتا رہا, لوگ اپنے اپنے بت رکھتے رہے, بتوں کا تعارف ہوتا رہا. وہاں پر یہ ہوا کہ 300 سے زیادہ بت خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے گئے, جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر کری تھی. اس کو مندر بنا دیا گیا, اس کو ٹیمپل بنا دیا گیا, اس کی تجدید اللہ کے رسول علیہ السلام نے کری. تو یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چیز کی تجدید کری, اور جو دین تمام انبیاء اکرام لے کے آئے ہیں اسی دین کی تکمیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے کری ہے. تو اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا, اسلام کی تکمیل 1400 سال پہلے ہوئی ہے. قرآن 1400 سال پہلے آیا تکمیل کرنے کے لیے, نہیں تو تورات, زبور, انجیل, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے نام لیے ہیں, باقاعدہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر آیا, صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آیا. یہ تو بات واضح ہے کہ تمام کتابیں جو بھی آسمانی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرایا قرآن مجید میں, وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک وقت میں دوسرا دین بھیجے اور ایک وقت میں دوسرا دین؟ وہ ایک ہی دین تھا, اس کی تکمیل. بار بار یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ دماغ میں فٹ ہو جانے چاہیے. اب ہم تو یہ مانتے ہیں کہ نسل انسانی کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی, لیکن کوئی ڈاروین کی تھیوری پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ ڈاروین نے جو تھیوری دی ہے تو اس پر جو آپ جس کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں, جو سمم بکمن ہو چکا ہے, جس کے ختم اللہ علی قلوبہم ہو چکا ہے, جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے, اس کا کیا کرا جا سکتا ہے؟ جو ڈاروین کے اندھے عقائد کے اوپر چلنا چاہتا ہے, چلے اس کی مثال میں آپ کے سامنے دو ایک دے دوں, اور ویڈیو بھی دیکھ لیجیے گا, ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو بھی میں ڈال دوں گا اس متعلق سے. دیکھیں, ڈاروین نے جو کہا کہ انسان بندر سے بنا ہے, تو اس کے تعلق سے دو تو خاص طور سے دلیل میں آپ کے سامنے دے دوں ابھی. ایک تو یہ کہ اگر بندر سے بنا ہے تو باقی کے جو جانور ہیں, کہ ڈاروین کو ان سے خاص دشمنی تھی, گدھا, گھوڑا, بندر, وہ اسی طرح سے بلی وغیرہ اور دیگر جو جانور ہیں, ہاتھی ہے, چیل, چمگادڑ وغیرہ جو بھی جانور ہیں, یہ کیوں ان میں ایولیوشن برپا کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیوں جانوری بن کے رہ گئے؟ پہلا سوال تو یہ. دوسرا سوال یہ کہ بندر کے اندر ایولیوشن برپا ہوا, چلے مان لے صرف بندر میں ایولیوشن برپا ہوا, تو یہ ایولیوشن آ کے ہزاروں سال سے انسان پر کیوں رکا ہوا ہے؟ یہ اور آگے کیوں نہیں بڑھ گیا؟ کیوں انسان کوئی خلائی مخلوق نہیں بن گیا؟ کیوں انسان کوئی دوسری مخلوق کیوں نہیں بن گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو بات سمجھنے والی ہے, ڈاروین کی تھیوری تو کچرے میں پھینکنے لائق ہے, اس کو ڈسٹ بن میں تھرو کریں, اس کے علاوہ اور اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. بات اصل میں قرآن مجید کے اندر یہ آئی کہ پہلے انسان آدم تھے, اور آدم ہی پہلے نبی بھی تھے, اور اسلام کی ابتدا وہیں سے شروع ہو گئی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.